جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں گائز ڈبل ٹیپ کرو گائز، ڈبل ٹیپ کوئی نہیں کر رہا، ڈبل ٹیپ کرو گائز۔ ویلکم ہو گیا گائز، ویلکم گائز سب لوگ ڈبل ویلکم ہو ٹیپ گیا، کرو، سب ڈبل کا ٹیپ ویلکم ہو گیا، جتنے بھی لوگ بیٹھے سب مل کے ڈبل ٹیپ کریں، لائیو کو شیئر کریں۔ گائز السلام علیکم، کیسے آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، انم کافی زیادہ آج کل اپنی پریگننسی کو کیش کر رہی ہیں۔ ہر بات میں میڈم کی یہ بات لازمی شامل ہوتی ہے کہ میں پریگننٹ ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جلا ارائیں میں یہ پہلی عورت ہے جو پریگننٹ ہوئی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو جلا ارائیں کی ہر عورت ہی یہی تاثر دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جیسے یہاں پہ یہ کام ہوا ہی پہلی دفعہ ہے۔ لیکن اگر مذاق کو سائڈ پہ رکھ کے سوچا جائے تو جو کام جلے ارائیں کی عورتیں کر رہی ہیں وہ واقعی میں انوکھا کام ہے۔ پاگل مردوں کی بیویاں بننا اور پھر ان مردوں کو باپ بنانا یہ صرف جلے ارائیں کی عورتیں ہی کر سکتی ہیں۔ اور سب سے پہلے میں یہ چیز واضح کر دوں کہ ان کو پاگل میں نے نہیں کہا، یہ خود اپنے شوہروں کو پاگل کہتی ہیں۔ چلیں جی، اسی میں مزید آگے جا کے بات کریں گے۔ ویڈیو آج کی بہت زیادہ خاص اور بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے میں یہاں پہ تھوڑی سی بات کروں گی رمشا کی، جس کے کہ نخرے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، اور یہ تو کیمرہ کے سامنے اتنے نخرے کرتی ہے، پیٹھ پیچھے اس کی کتنی نخرے ہوتے ہوں گے وہ تو آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک ولاگ بنا کے یہ ہم لوگوں پہ اسی وجہ سے، صرف اسی وجہ سے اس کی آڈینس، یہ جو جلا رہے ہیں کہ لوگ ہیں، ان سب کی آڈینس کم ہو گئی ہے، کیونکہ یہ لوگ ولاگ نہیں بناتے، احسان کرتے ہیں۔ ولاگ میں میڈم جی جتاتی رہتی ہیں کہ میرے علاوہ اب کوئی ولاگ بناتا نہیں، بھی تمہیں جانتا کون ہے، تمہیں دیکھنا کون چاہتا ہے۔ پہلے اپنے ویوز تو دیکھو کہ کتنی تیزی کے ساتھ گر رہے ہیں۔ تمہارے ویوز بالکل اسی طرح سے گر رہے ہیں جس طرح سے ٹک ٹاک پہ تم خود گرتی جا رہی ہو، تمہارا معیار گرتا جا رہا ہے، اور پھر تم ہو کہ تم اپنے آپ کو کوئی سمجھتی ہو، اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا یوٹیوبر سمجھتی ہو، کہتی ہو کہ میں اگر ولاگ نہ بناؤں تو جو ہے میری ساس بھی ولاگ نہیں بناتی، کوئی بھی نہیں بناتا، میرے علاوہ ولاگ کوئی نہیں بناتا۔ بھائی تمہیں جانتا بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر میڈم تمہیں ولاگ بنانا اچھا نہیں لگتا تو مت بنایا کرو، کوئی تم سے آ کے نہیں پوچھے گا کہ آج آپ کا ولاگ نہیں آیا اور آج ہم نے جو ہے نا کھانا بھی نہیں کھایا، کوئی نہیں آ کے کہے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جلا ارائیں کی عورتیں، یا تو ہم نے ان لوگوں کو دیکھا نہ ہو، یا تو ہم لوگوں نے ان لوگوں کا وہ جو شروع کے دن تھے، جو ان کی غربت کے دن تھے، وہ ہم لوگوں نے یا تو دیکھے نہ ہو، پھر تو یہ آ کے اتنے اتنے نخرے کریں۔ جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، جب سکندر بھائی صاحب ان کے باپ کی وہ ٹانگیں دکھا کے ان لوگوں کے لیے امداد مانگ رہے تھے، یہ کیوں بھول جاتی ہیں؟ یہ اپنی اصلیت کیوں بھول جاتی ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ انسان کو کبھی بھی اپنا آپ نہیں بھولنا چاہیے، اپنی سچائی نہیں بھولنی چاہیے۔ یہ جو رمشا اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتی ہے اور جب ولاگ بناتی ہے اتنے نخرے کرتی ہے، تو اسے ایک دفعہ پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیا تھی، میں کدھر سے آئی ہوں، کیا یہ جو میں نخرے کر رہی ہوں یہ میرے اوپر سوٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ دوسری طرف اگر انم کے نخرے دیکھیں تو چلے رمشا کا ہم کہہ سکتے ہیں اس کے گھر والے پہلے ولاگنگ نہیں کرتے تھے، ان کی ہم نے بہت بعد میں جب سکندر بھائی صاحب نے دکھایا تھا، اور مطلب جو کچھ انہوں نے دکھایا ہم نے وہی سب کچھ دیکھا، لیکن اس کا باپ تو ولاگنگ کرتا تھا۔ انم کے ابو جی، اب انم کے جو بابا جانی ہیں وہ تو ولاگر ہیں، وہ تو اصغر بھائی صاحب وہ تو بہت بڑے ولاگر ہیں، اور تقریباً کوئی 5 سال سے ولاگ بناتے ہیں، جن کے اتنے بڑے گھر کے اندر، اتنی بڑی حویلی کے اندر، جس میں جانوروں کے وہ جو روم بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو بھی کچھ ہوتا ہے، کچا صحن ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ 2 روم دکھائے جاتے تھے، واش روم کبھی بھی نہیں دکھایا گیا ان کے ولاگس میں۔ وہ ایک صحرائی علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ گھروں میں واش روم تک نہیں ہوتے، جہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی، جہاں پہ دور دور تک ہاسپٹل کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اس علاقے کی عورت بات کرتی ہے اٹیچ واش روم کی کہ مجھے اٹیچ واش روم چاہیے۔ بھائی وہ آپ کا حق ہے، وہ اس پہ میں اعتراض نہیں کر رہی، لیکن جو آپ کا طریقہ کار ہے، جتنے آپ نخرے دکھا رہی ہیں اور بار بار جو آپ جتا رہی ہیں کہ میرا بچہ ہونے والا ہے، بیبی آنے والا ہے، تو بیبی کے لیے جو ہے واش روم بہت زیادہ واش روم کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی کہ فیڈر دھونا ہوگا رات کو، آدھی آدھی رات کو۔ ویسے تو دیکھا جائے تو یہ بیبی بڑی ماڈرن بنتی ہیں، بڑی صاف ستھری بنتی ہیں، پاک صاف بنتی ہیں، لیکن فیڈر یہ واش روم میں دھوئیں گی۔
پھر آپ کو تو مجھے یہ یاد دلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کون سے جنگل سے آئی ہیں، کون سے آپ صحرا سے آئی ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی باتوں میں خود ہی بتا دی ہے کہ آپ جنگلی ہیں، کیونکہ آپ کو بیسک ہائیجین کا ہی نہیں پتہ، کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ فیڈر واش روم میں نہیں دھونا ہوتا، اس کے لیے کچن میں جانا ہوتا ہے۔ ویورز، بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ اس میڈم نے اپنا الگ سیٹ اپ بنانا ہے، الگ واش روم بنانا ہے، الگ کچن بنانا ہے، اور یہ ایسے ڈائریکٹ اپنی ساس سے کہہ کے تو بنوا نہیں سکتی کہ مجھے کچن بنوا کے دیں الگ سے یا مجھے واش روم بنوا کے دیں۔ اب کیونکہ بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اس وجہ سے بار بار اس کا نام یوز کیا جا رہا ہے کہ مجھے بچے کے لیے واش روم بنوا کے دیں، بعد میں کہیں گے کہ مجھے جو ہے وہ اس کے لیے کھانا بھی بنانا ہوتا ہے، پھر مجھے الگ سے کچن بھی چاہیے، آدھی آدھی رات کو میں اٹھ کے کھانا بناتی ہوں بچے کے لیے، تو مجھے دودھ گرم کرنا ہوتا ہے یا مجھے کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے تو مجھے کچن بھی بنوا کے دیں۔ اور وہ ساس بیچاری جس کے ہسبینڈ کا ذہنی توازن درست نہیں، جو کہ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، جس نے ساری زندگی اپنے دیور کے بچوں کی، دیور کی بیوی کی اور دیور کی جی حضوری کی ہے، نوکری کی ہے اپنے دیور کی اور اس کے بچوں، بیوی بچوں کی، سب کی نوکری اس عورت نے کی ہے۔ مطلب میں ڈیلی روٹین والی آنٹی کی بات کر رہی ہوں، انہوں نے سچ میں نوکری کی ہے اپنے دیور کی اور ان کے بچوں کی، اور یوٹیوب پہ بھی کام کیا ہے، اور پہلے اپنا گھر بنانے سے پہلے اس نے اپنے دیور کا اور ان کے بچوں کا گھر بنایا ہے۔ اور دیکھیں کہ جیسے گھر ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا کہ بیٹے کو خیال آ گیا کہ مجھے اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنی ہے۔ اب وہ بڑی عمر کی جو وائف ہے وہ اپنے پریگننٹ ہونے کا بار بار فائدہ اٹھاتی ہے اور اپنی ساس صاحبہ سے کہتی ہے کہ مجھے اب واش روم بھی آپ بنوا کے دیں، بعد میں جو ہے آپ مجھے کچن بھی بنوا کے دیجیے گا۔ الگ ہم کبھی بھی نہیں ہوں گے، کبھی سوچنا بھی نہیں کہ ہم الگ ہوں گے۔ بھائی کیوں سوچیں گے جب اتنی اچھی ساس ہو جس نے پہلے دیور کا گھر بنوا کے دیا ہو، پھر آپ کا بنوا کے دے رہی ہو، جو کہ سارے گھر کے کام بھی کرتی ہو، ایسی اچھی ساس آپ کو پھر کہاں سے ملے گی؟ تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ ان سے الگ ہو جائیں، آپ کو ایسی فری میں نکرانی کہاں سے ملے گی؟ ویسے ایک بات تو ہے ویورز کہ یہ جو ڈیلی روٹین والی آنٹی ہیں یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ چلاک سمجھتی تھی، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتی تھی، لیکن بہو یہ ایسی ڈھونڈ کے لائی ہیں جس نے ان کی ہوشیاری کو جو ہے نا وہ ٹھکانے لگا دی ہے۔ 5 سے 6 سال سے یہ یوٹیوب پہ محنت کر رہی ہیں، انہوں نے اپنے دیور کا گھر بنایا ہے، اس کے بعد اب جا کے انہوں نے اپنا گھر ابھی کمپلیٹ نہیں کیا کہ اب ان کو ایک اور گھر بنانا پڑے گا کچھ عرصے بعد، کیونکہ پھر دوسرا بیٹا بھی شادی کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کی تعلیم پہ پیسے لگانے کی بجائے انہوں نے ادھر ادھر پیسے لگائے، اپنے دیور پہ پیسے لگائے، ان کے بچوں پہ پیسے لگائے، اپنے بچوں کی نہ تربیت کی اور نہ ہی تعلیم پہ کوئی 1 روپیہ لگایا۔ صرف اور صرف اگر پیسے لگائے ہیں کہیں پہ تو صرف وہ اپنے دیور کے بچوں کی پڑھائیوں پہ لگائے ہیں، ان کے گھر بنانے پہ لگائے ہیں، یا پھر آخر میں جا کے اپنا گھر انہوں نے بنوایا ہے تھوڑا سا۔ اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے پھر بچے تو ایسے ہی نکلتے ہیں نا، پھر وہ بچے ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ وائف کے علاوہ بھی، پھر جورو کے علاوہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی دنیا ہوتی ہے، وہ تو پھر چوروں کے غلام ہی نکلیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا ہی نہیں دیکھی نا، انہوں نے بس یہی دیکھی ہے، انہوں نے یہی انم دیکھی ہے، انہوں نے تو نہیں نا دنیا دیکھی۔ ولاگ بنا بنا کے، یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا کے اور سوشل میڈیا یوز کر کے، ٹک ٹاک پہ بے غیرتیاں کر کے اب ان کو غیرت اور بے غیرتی کا فرق ہی نہیں معلوم۔ اب ان بے غیرتوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہماری بہنیں آدھی آدھی رات کو بیٹھ کے ٹک ٹاک پہ مردوں سے بات کر رہی ہیں، یہ اس کے بدلے میں یہ کیا پیش کر رہی ہیں، یہ کون سی سروسز جو ہے وہ لوگوں کو دے رہی ہیں اور کس طرح سے پیسے کما رہی ہیں، اور اگر پتہ ہے بھی کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کیونکہ انہیں غیرت اور بے غیرتی کا فرق ہی نہیں معلوم۔ خود ان کے جو کام ہے وہ بھی آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو چودھری بابر اور اس کی چودھری عدنان کی ویڈیو آپ لوگوں کو دکھائی تھی کافی عرصہ پہلے، اور پورے گاؤں میں یہ پورے جھلا رائی میں صرف یہ 2 چودھری ہیں، ایک چودھری بابر اور ایک چودھری عدنان۔ اور میں کس ویڈیو کی طرف اشارہ کر رہی ہوں کہ وہ ویڈیو میں نے کچھ عرصہ پہلے لگائی تھی جس میں چودھری بابر کی مسز یہ بنے ہوئے تھے چودھری عدنان صاحب، جو کہ ہمیں سب سے زیادہ شریف لگتے ہیں کہ جلے رائی میں یہ بہت شریف اور سلجھا ہوا نوجوان ہے۔ تو ظاہر ہے جب ان مردوں کے خود کے کام اتنے 2 نمبر اور گھٹیا ہوں گے، خود یہ کسی کی مسز بنے ہوئے ہوں گے،
تو پھر یہ کس طرح ان کو پتہ چلے گا کہ ہماری بہنیں غلط کر رہی ہیں یا ہماری بہنیں 2 نمبر کام کر رہی ہیں، غلط کام کر رہی ہیں، وہ کس غیر مردوں سے کس طرح سے گفٹنگ لیتی ہیں، اس کے بدلے میں کون سی سروسز وہ فراہم کر رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، ان کو فرق بھی کیا پڑتا ہے۔ اور پھر یہ جو غلط اور 2 نمبر قسم کے لوگ ہیں، جب یہ امداد کے لیے پھر آتے ہیں ٹک ٹاک پہ، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پیچھے ماسیوں کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے، ان لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی، ان لوگوں کو تو چلو نہیں آتی، پھر ان پہ جو مہربان لوگ ہیں ان کو بھی شرم نہیں آتی۔ بہنیں ان کی مردوں کو اپنی نازیبا ویڈیوز بھیجتی ہیں، کزنیں ان کی اپنی نازیبا ویڈیوز بھیجتی ہیں، آنٹیاں ان کی، وہ کیا نام ہے، وہ تو ان کی آنٹی تھی نا، وہ جو تھی آسیہ، تو وہ اپنی نازیبا ویڈیوز بھیجتی ہیں، اس کے بدلے میں پیسے مانگتی ہیں مردوں سے۔ اور یہ مرد کیا کرتے ہیں، یہ مرد پیچھے ماسیوں کو بٹھا کے امداد کے لیے پیسے دیتے ہیں، راشن بانٹتے ہیں۔ بغیر تو اپنے گھروں پہ توجہ دو، اپنی عورتوں کے ننگے جسموں کو جا کے ڈھکو۔ وہ آدھی آدھی رات کو ٹک ٹاک پہ لائیو میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں آپ کی بہنیں اور آپ کی آنٹیاں، اور آپ غریبوں کے ہمدرد بنے ہوئے ہو، اتنے بے غیرت لوگ ہو آپ کہ آپ لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی کہ آپ کر کیا رہے ہو۔ پیسوں کی خاطر آپ اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا خیال ہی نہیں ہے کہ آپ کی بہن کر کیا رہی ہے یا آپ کی کزنیں کیا کر رہی ہیں۔ اور یہ تو ویورز ایسے بے غیرت لوگ ہیں کہ اگر ایک آدھ دن ان کی بہن کا یا ان کی وائف کا موبائل خراب ہو جائے تو ان سے صبر نہیں ہوتا کہ ایک دن بھی ناغہ کیوں وہ کسی کو ویڈیو کال کرنے میں یا ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھنے میں ایک دن کا بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ موبائل یہ فوراً بے غیرت ٹھیک کروا کے دیتے ہیں۔ اور ویورز آپ لوگوں کو میں پہلے بھی اس چیز کے پروف دے چکی ہوں کہ اس کی بہن ٹک ٹاک پہ لائیو میں بیٹھتی ہے اور ابھی بھی بیٹھتی ہے، ابھی بھی بیٹھتی ہے۔ اس کی کزنیں جو ہیں چودھری بابر کی اور چودھری وہ تو چودھری نہیں ہے، وہ تو ارائی ہیں، بھائی جو ہے نا، ان کی ذاتیں الگ الگ ہیں، پتہ نہیں یہ ماں کے اندر فالٹ ہے یا مجھے نہیں پتہ، سوری میں پتہ نہیں بات میں کہہ رہی تھی کہ ابرار بھائی صاحب جو ہیں ان کی بہنیں ٹک ٹاک پہ لائیو میں بیٹھتی ہیں، لیکن یہ چودھری اور ارائی بھائیوں کا جو مکسچر ہے یہ اتنے شریف بنے ہوئے ہیں کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا تو کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے سوشل میڈیا سے، تو ان کا دور دور سے ان کی بہنیں تو آتی نہیں ہیں، لیکن وہ کیا گل کھلا رہی ہیں وہ آپ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ چلیں جی، فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔